السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیز ساتھیوں، خوش نصیب ساتھیوں، میں آپ کے لیے قرآن کریم پڑھ رہی ہوں، جو کہ میں اردو میں پڑھ رہی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے اور آپ اس پر عمل کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہاں تک میں نے پڑھا تھا کہ اور بے شک ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آیا تو انہوں نے اسے جھٹلایا، پس انہیں عذاب نے آ پکڑا اور وہ ظالم ہی تھے۔ جو اپنے رسول کی بات کو نہیں مانتا اسے اللہ کا عذاب آ پکڑتا ہے۔ اس سے پناہ مانگیں اور اپنے نبی کے نقش قدم پر چلیں، جو بھی انہوں نے ہمارے لیے سنتے قائم کی اسے کریں، اور جو ایک قرآن کریم منہ پر اتارا گیا اس قرآن پر عمل کریں۔ اس قرآن پر عمل کرنا ہی نبی کی اطاعت ہے۔ نہیں پڑھیں گے، نہیں عمل کریں گے تو یہی جھٹلانا ہے۔ بس جو مال، اب آگے شروع کرتی ہوں، بس جو حلال اور پاکیزہ رزق تمہیں اللہ نے بخشا ہے، اللہ تیرا شکر مانے، تم اس میں سے کھایا کرو۔ اللہ تیرا احسان شکریہ مالک، ہماری صحتیں ٹھیک کر یا اللہ، ہمیں کوئی بیماری نہ ہو، ہمیں بچے اور سکھائے۔ اے اللہ، کسی کو شوگر ہو گئی ہے اور کھانا نہیں، کچھ چیزیں نہیں کھا سکتا، کسی کو کسٹرول ہو گیا ہے، اللہ کسی کو معدے کی تکلیف ہو گئی ہے، کسی کو کڈنیوں کی ہو گئی ہے، اے اللہ کسی کو گیس ہو گئی ہے، کسی کو کوئی تکلیف ہے، کسی کو کوئی تکلیف ہے۔ اللہ، بے شمار نعمتیں ہونے کے باوجود کئی نعمتیں ہم کھا نہیں سکتے، ہمیں فائدے کے بجائے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ اے اللہ، ہمیں تمام بیماریوں سے اور کرونا بیماری سے آزادی نصیب فرما۔ تم اس میں سے کھایا کرو اور اللہ کی نعمت کا شکر بجا لاتے رہو۔ آمین مالک، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو، اللہ پاک، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ کا ہی شکر ادا کرتے ہیں، اور آپ کے غضب اور ناراضگی سے ڈرتے ہیں، عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اس نے تم پر صرف مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جس پر ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو حرام کیا ہے۔ یاد رکھیں ساتھیوں، پھر جو شخص حالت اضطرار یعنی انتہائی مجبوری کی حالت میں ہو، نہ طلب لذت میں احکام الہی سے سرکشی کرنے والا ہو اور نہ مجبوری کی حد سے تجاوز کرنے والا ہو، تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے، کہ ان چیزوں کو حرام دیا، کھانے سے منع فرمایا ایسے گوشت کو، اور اگر جان بچانے کے لیے اور کچھ نہ بچے تو ان چیزوں میں سے کچھ تھوڑا سا جان بچانے کے لیے کھانا پڑے تو اللہ معاف فرما دیں گے، لیکن لذت کے لیے اور جی بار کر اور حد سے بڑھ کر کھانے کی اجازت نہیں ہے، اور اللہ تھوڑا سا کھانے کی بھی توفیق نہ لائے۔ بے شمار اللہ نے ہمارے لیے جو ہیں نعمتیں حلال عطا فرمائی ہیں، ہم ان میں سے کھائیں۔ ایسا وقت نہ ہم پر آئے کہ ہم ایسا کھائیں، تو اور باقی جو جانور کو ہم ذبح کر کے اللہ اکبر کہہ کر کھاتے ہیں وہ ہم پر حلال ہے۔ ہم اونٹ کھا سکتے ہیں، گائے، بھینس، بکری کھا سکتے ہیں، ہم جو ہے مرغیاں کھا سکتے ہیں، مچھلی کھا سکتے ہیں، دمبے کھا سکتے ہیں، کتنے چیزیں ہیں جو ہمارے لیے حلال ہیں۔ پھر ہم سور کا گوشت کیوں کھائیں؟ پھر جس پر اللہ کا نام نہ لیا ہو، کسی اور کا نام لیا ہو، کیوں کھائیں؟ اور وہ جھوٹ مت کہا کرو جو تمہاری زبانیں بیان کرتی رہتی ہیں، اللہ کی پناہ، کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، اس طرح کہ تم اللہ پر جھوٹا بہتان باندھو۔ بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں، اللہ کی پناہ، وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ اللہ، ہم اس سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں۔ فائدہ تھوڑا ہے مگر ان کے لیے عذاب بڑا دردناک ہے۔ اللہ پاک، ہم تھوڑا فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کا بڑا عذاب نہیں حاصل کرنا چاہتے مالک۔ اے اللہ پاک، ہمیں بڑے عذاب سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں، ہم تھوڑا فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے۔ اور یہود پر ہم نے وہی چیزیں حرام کی تھی جو ہم پہلے آپ سے بیان کر چکے ہیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا، لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔
اللہ کی پناہ مالک، ہم اپنے آپ پر خود ظلم نہ کریں۔ پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نادانی سے غلطیاں کی، پھر اس کے بعد تائب ہو گئے اور اپنی حالت درست کر لی، شکر مالک کا۔ اللہ توفیق عطا فرمائے سب کو۔ تو بے شک آپ کا رب اس کے بعد بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ پیارے ساتھیوں، جو نادانی سے غلطی ہو جائے پھر اسے توبہ پڑھ لیں، اسے چھوڑ دیں، تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس غلطی کو بار بار نہ کریں، اس کو چھوڑ دیں۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام تنخواہ ذات میں ایک امت تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے مالک ان پہ بیعت درود کہ نبی پاک ابراہیم علیہ السلام نے اتنی محنت کی ساری عمر، اور وہ تنہا ذات ایک امت تھے۔ ان کے کسی امت نے ان پہ ایمان نہیں لایا، صرف ان کا ایک امتی تھا۔ تنہا ذات امت تھے، اللہ کے بڑے فرما بردار تھے، ہر باطل سے کنارہ کش، صرف اسی کی طرف یکسو تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ سبحان اللہ، تیرا شکر۔ ہمارے نبی کے بے شمار امتی ہیں، ہم بڑے شکر گزار ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام ایک امتی تھا، اتنی محنت کے باوجود۔ پیارے ساتھیوں، اپنے نبی پہ ایمان لاؤ، اس قرآن کا ساتھ دو، اسی سے آپ کو سب کچھ حاصل ہوگا۔ یہ کالجوں یونیورسٹیوں کی ڈگریاں ادھر ہی رہ جائیں گی۔ میں یہ نہیں کہتی کہ وہ نہ کریں یا ان میں کوئی برائی ہے، وہ بھی کریں، وہ بھی علم ہے۔ اللہ نے علم حاصل کرنے کا ہر مرد اور عورت کو حکم دیا ہے اور فرض قرار دیا ہے۔ پیارے ساتھیوں، لیکن اللہ پاک کی کلام سے منہ نہ موڑو، اس قرآن سے منہ نہ موڑو، اسے پہلے سیکھو، اسے زیادہ ٹائم دو، جب بھی وقت ملے۔ یہ اللہ کے ساتھ کلام ہے۔ اپنے رب سے باتیں کیا کرو، ہر دکھ سکھ اپنے رب سے شیئر کرو، اپنے رب سے ہر کام میں مدد مانگو، ہر ضرورت اپنے رب سے پوری کرنے کے لیے دعا کرو۔ اس اللہ کی نعمتوں پر شاکر تھے۔ سبحان اللہ، اللہ نے انہیں چن کر اپنی بارگاہ میں خاص برگزیدہ بنا لیا اور انہیں سیدھی راہ کی طرف ہدایت فرما دی۔ اللہ تیرا شکر۔ اس وقت سب لوگ بت پرست تھے۔ آپ جس گھر میں جس گھر میں آپ نے پائی، اس گھر کے لوگ بھی بت پرست تھے۔ آپ کے چچا نے آپ کی پرورش فرمائی تھی، آپ کے والد فوت ہو چکے تھے اور چچا بت پرست تھے۔ چچا کو منع فرماتے رہے، چچا نے نہ مانے تو گھر چھوڑ دیا۔ انہوں نے اپنے اللہ کی خاطر ہر چیز چھوڑی، اور ان کا ایک ہی امتی تھا، اور ہم نے اسے دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائی، شکر مالک، اور بے شک وہ آخرت میں بھی صالحین میں سے ہوں گے۔ سبحان اللہ، درود و سلام۔ سبحان اللہ۔ پھر ہے حبیب مکرم ہم نے آپ کی طرف وہی بھیجی کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کریں، شکر مالک کا، جو ہر باطل سے جدا تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ سبحان اللہ۔ پھر ہمارے نبی کو اللہ نے بھیجا، یہ بھی ہمارے نبی ابراہیم نے دعا فرمائی تھی کہ میری اولاد میں سے، میری قوم میں سے ایک میرے لیے ایک نبی عطا فرمائے، اور انہوں نے ہمارے نبی کے لیے دعا کی تھی، اور ہمارے نبی نے پھر ان کے مشن کو جاری رکھا۔ اللہ تیرا شکر۔ جب کسی مشن کو آپ نہ چھوڑیں، تنخواہ بھی آپ کو وہ پورا کرنا پڑے، اللہ آگے اس میں برکت ڈال دیتا ہے، آگے اس کا وسیلہ بنا دیتا ہے، آگے اس کے وارث بنا دیتا ہے، اس کو چلانے والے وارث بھیج دیتا ہے۔ تیرا شکر مالک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ساتھی۔